جابر حکمران ہیں کہ یہ بھی ارے سب کا الگ الگ کام ہے، عوام کر لے گی جو امدادی کام ہے، تم اپنے حاکمانہ کردار کو پہچانو، تم ان معصوموں کی آہیں سنو اور یاد رکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا افسوس غزہ میں شہید ہونے والے یا یتیم ہونے والے بچوں پر نہیں ہے جتنا امت مسلمہ کے حکمرانوں اور عوام پر ہے۔ وہ شہید ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں بلند رتبہ ان کے لیے، ان کا جو قیامت کے دن حشر ہوگا وہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین اور غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے ساتھ ہوں گے، فخر کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ زندہ رہے تو غازی کہلائیں گے، فاتح کہلائیں گے۔ دوسری طرف عام مسلم حکمراں اور عوام ہیں، قیامت کے دن بھی رسوائی ہوگی۔ آج جو ہم خاموش تماشائی بنے ہوں گے نا، یاد رکھو اصل رسوائی ہماری ہونے والی ہے، مسلم حکمرانوں کی ہونے والی ہے، مسلم ملکوں کے عوام کی ہونے والی ہے کہ تمہیں ان کی آہیں، ان کا شور اور شرابہ اور ان معصوموں کی چیخیں نہیں سنائی دیتی تھی نا، تم نے اپنے حکمرانوں کو بیدار نہیں کیا تھا نا۔ قیامت کے دن اللہ تو سوال کرے گا ہی کرے گا ہم سب سے۔ اللہ کے علاوہ یہ غزہ میں شہید ہونے والے معصوم بچے ہمارے گریبانوں کو پکڑیں گے، وہاں کے نوجوان پکڑ کر پوچھیں گے کیا ہماری آہیں تم تک نہیں پہنچی تھی؟ کیا مسجد اقصیٰ کا تحفظ صرف ہمارا ہی حق تھا، پوری امت کی ضرورت نہیں تھی؟ یہ سب کو سوال کا اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں ان ظالم اور جابروں کے لیے تو جو ہو رہا ہے آج کل مساجد میں کہا جا رہا ہے قنوت نازلہ، خوب پڑھیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف بھی بد دعا کریں، اور یہ جو امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں نام نہاد مسلم حکمراں، ان کے خلاف بھی کریں کہ اللہ انہیں برباد کرے، تباہ کرے، اور ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لا کر حکمراں بنائیں کہ جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جن کے سینوں میں امت کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور ان کے سینوں میں یہ بات ہو کہ قیامت کے دن ہمیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے اور معصوموں کے سامنے اور مظلوموں کے سامنے۔ اللہ کرے ایسے لوگ حکمرانی کرنے والے ہو جائیں۔ باقی امت سے میں درخواست کرتا ہوں، ہم لوگ بڑے معصوم ہیں یا بیوقوف ہیں؟ ذرا سی بات چلتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اوہو مصر نے دھمکی دے دی، ایران نے دھمکی دے دی، سعودی عرب نے یہ کر دیا، اب یوں کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف چوچلے بازی ہو رہی ہے۔ اللہ سے کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ان کے پاس خیر کی باتیں لے کر آیا تو اس قوم نے اپنے انبیاء تک کو قتل کر ڈالا اور ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت دائمی ڈال دی۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے مختلف دوروں میں تھوڑے دن کے لیے یہ کچھ ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہو گئے اور ان کو کچھ طاقت حاصل ہو گئی، لیکن در حقیقت یہ ہر دور میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ جی ہے اور آگے بھی جیتی رہے گی۔ یہی وہ ظالم یہودی قوم ہے کہ جب ان کو آج سے 70-75 سال پہلے کچھ لوگوں نے مار دھاڑ کر بے آسرا کر دیا تھا، تو یہ بھوکے اور ننگے لوگ امداد کے لیے مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے، اور اس وقت فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہائش دے دی تھی۔ لیکن فطرت ان کی وہی پرانی چلی آ رہی ہے جو ان کے باپ دادا کے زمانے سے ہے کہ جس نے وفا کی اسی کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، لہذا انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی چالاکیوں، عیاریوں اور مکاریوں سے فلسطینی زمین پر قبضہ کیا، اور گزشتہ 70 سال سے یہ فلسطین پر قابض ہیں اور فلسطین کے اصل رہنے والوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اور اب تو اس نے جس قدر ظلم و بربریت اور دہشت گردی پھیلائی ہے، اس سے میں تو کم از کم یہ کہنے پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ انسانی شکلوں میں بھیڑیے ہیں، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گزشتہ 12 دنوں سے انہوں نے جو بمباری کی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے شہید ہوئے، اور کل اس بدبخت قوم نے اور ان کے حکمرانوں نے ساری انتہا کر دی ظلم و بربریت کی، اور ان کے ہمنوا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مکار و عیار پوری دنیا کے، امریکہ ہو یا یورپ کے لوگ ہوں جو حکمراں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک اسپتال میں جہاں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا تھا، معصوم بچوں کا علاج کیا جا رہا تھا، اور ڈاکٹرز وہاں علاج کرنے والے تھے، ان پر بم گرایا، اور آپ کہتے ہیں 500، لیکن صحیح تعداد ابھی تک کسی کو نہیں معلوم ہے۔
ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ تھے جو سب کے سب شہید ہو گئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد زخمیوں کی ہے۔ یہ بربریت کی حد ہو گئی ہے، اس کی دہشت گردی کی اس نے حد کر دی ہے، اور سارے ملک جو ظالم اور جابر اور اسلام دشمن طاقتیں آج اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور اس کے اس عمل کو بجائے اس کے کہ سزا ہوتی، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جا رہی ہے۔ خیر وہ سب اسلام دشمن طاقتیں ان کو یہی کرنا ہے، کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی اس حرکت پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس اس وقت مجھے مسلم عوام پر، اور خاص طور پر نام نہاد مسلم ممالک کے مسلم حکمرانوں پر ہے، جنہوں نے گزشتہ 10 دنوں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کی، وہ فلسطین کے مسلمان کہ جو قبلہ اول کا تحفظ کرنے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو، ایک ایک قبر میں 10 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے شوہروں اور اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا تماشا بنا رہے ہیں۔ تمام مسلم ممالک اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایران، ہم سن رہے ہیں ایران نے دھمکی دے دی ہے، سعودی نے دھمکی دے دی ہے، ترکی نے دھمکی دے دی ہے۔ آپ کا کام دھمکی دینے کا نہیں ہے، آپ کا کام ایکشن لینے کا ہے۔ 10 دنوں کے اندر پوری امت بتلا دے، کسی ایک ملک نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہو اپنی بات پر، بہت دور کی بات چھوڑیے، نہ حملہ کیا، نہ کوئی جوابی کارروائی کی، یہ خبیث ایک بوند پانی تک نہیں پہنچا سکے باہر سے، اور دھمکیاں دے رہے ہیں ہم اسرائیل کا یہ کر دیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ یہ سب اس وقت اپنی عیاشیوں میں مست ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ان کی جگہ پر ایسے حکمراں لے کر آ کے جو خالص تجھ سے ڈرنے والے ہوں اور ڈرامے بازی کرنے والے نہ ہوں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی سوچ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو اگر طاقت ہو تو طاقت کے ذریعے، طاقت کے زور پر اس کو ختم کرو، وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم زبانی طور پر اس کو ختم کرو، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل سے تو برا سمجھو۔ حکمرانوں تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارا کام خالص دعائیں کرنے کا نہیں ہے، تمہارے کام امداد بھیجنے کا نہیں ہے۔ دعائیں کرنے والے دعائیں کر لیں گے، امداد بھیجنے کے لیے یہ امت بہت ہے، امت کے افراد بھیج لیں گے، تمہارا کام ایکشن لینے کا ہے۔ مجھے افسوس اتنا شہداء پر نہیں ہے جو قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ تو اس وقت زمین کے بہترین لوگوں کے اللہ نے ان کو قبلہ اول کے تحفظ کے لیے قبول فرمایا۔ اگر وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بڑا عالی ہے، اور ان کا حشر ان شہداء صحابہ کے ساتھ ہوگا جو غزوہ احد اور بدر میں شریک ہوئے، ان کا مرتبہ تو وہاں ہوگا، اور اگر وہ زندہ رہے اور فاتح ہوئے تو غازی کہلائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے افسوس امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں پر ہے کہ اتنی ظلم اور بربریت کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور تماشا بنایا جا رہا ہے، اور ہم میڈیا کے ذریعے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی مصر نے دھمکی دی ہے امریکہ کو کہ اگر تم نے راشن اور پانی پہنچانے کے لیے راہداری نہیں کھولنے دی تو ہم آپ کے 40 آدمیوں کو باہر نہیں آنے دیں گے اسرائیل سے۔ کیا ڈرامہ ہے! جس ملک کی اپنی رپورٹ یہ ہوں کہ لاکھوں اسرائیلی وہاں سے بھاگ رہے ہیں، وہ 40 امریکی وہاں سے نہیں نکل پائیں گے، تماشا بنا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے بادشاہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو 8 گھنٹے ملاقات کے لیے انتظار کرا دیا، وہ بہت بڑا کام کر دیا اس نے، ہم خوش ہو گئے۔ یہ کام صرف ڈرامے بازی اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس ڈرامے بازی کو ختم کیا جائے، اور جو سخت ایکشن لینا ہے وہ لیا جائے اس ظالم حکومت کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں دعا کرنے والے کہ اللہ رب العزت فلسطین کی اور قبلہ اول کی حفاظت کرنے والوں کو بے حد قبول فرمائے، ان کی شہادتوں کو، اور بے حد قبول فرمائے ان کے زندوں کو، اور ان کو مزید قوتیں دے کہ اللہ رب العزت ان سے قبلہ اول کا تحفظ فرمائے۔
دوسری اور آخری بات میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی کہ آپ جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کریں. آپ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم یہود و نصارہ کی اور جو لوگ آج اس اسرائیلی ظالم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو کریں. یہ نہ کہیں کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا. بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا. اگر آج بھی آپ کی پیاس کوک اور پیپسی بجھا رہی ہے نا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر غیرت ایمانی باقی نہیں رہی. اگر آج بھی آپ امریکی اور یورپی اور اسرائیلی اور اس کے ہم نواؤں کے پروڈکٹ استعمال کرنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو آپ امت مسلمہ کا فرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں. آپ چھوڑ دیجئے یہ چیزیں، ان کے متبادل تلاش کیجئے. ان کو جو نقصان مالی طور پر پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. اور امت کے اکابر علماء سے میری درخواست ہے کہ امت کو قبلہ اول کے فضائل، مسجد اقصیٰ کے فضائل، فلسطین کے فضائل، اہل فلسطین کے فضائل اپنے خطبات میں بتائیں تاکہ ہماری نسلوں کو معلوم ہو کہ اس وقت یہ جو معرکہ چل رہا ہے یہ دو ملکوں کا معرکہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، جس میں بظاہر ابھی ایک ظاہری شکل میں ہمیں شیطانی قوتیں طاقتور نظر آ رہی ہیں، لیکن عن قریب وہ تباہ و برباد ہوں گی اور انشاءاللہ حق غالب ہوگا. حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے. جاء الحق وزہق الباطل. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، ان کو مزید قوت عطا فرمائے، اور جن ظالموں نے ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اللہ ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود فرمائے، تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ مسلم حکمرانوں میں غیرت ایمانی پیدا فرمائے. اگر موجودہ حکمراں بالکل بے غیرت ہو چکے ہیں اور اب ان کے اندر غیرت ایمانی کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے تو اللہ جلد از جلد ان کی جگہ ایسے حکمراں لے کر آئے کہ جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اپنے اندر انسانیت کا درد رکھنے والے ہوں، جو امن و امان کو سارے عالم میں قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنے والے ہوں. اللہ رب العزت اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے. میں تمام